پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. معاملات ملتے جلتے ہی ہیں, بات کرنا اس کے اوپر ضروری ہے, خاص طور پہ اس وقت جو صحت کی صورتحال ہے, تعلیم کی صورتحال ہے, بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے. تمام معاملات ہیں, یہ حل طلب مسائل ہیں, اور حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے معاملات کو حل کرنے میں. گفتگو سے یقیناً آپ نے اندازہ لگایا ہوگا, اور یہ معاملات زیر بحث آتے رہیں گے. بہرحال اس وقت کچھ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ اس وقت تعلیم کے حوالے سے. جو کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو معاملات سامنے آئے ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے ہمارے پاس, سوائے اس کے کہ ہمارا تعلیمی نظام بوسیدہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر تجاویز دی جاتی ہیں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے لیے افسوس صورتحال یہ ہے. بہرحال اس پروگرام کے سیگمنٹ میں بھی مختلف مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مختلف حوالوں سے ان سے گفتگو کریں گے تعلیم کے حوالے سے. خاص طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے کے اوپر بات کی جائے. پاکستان کے جو چند بڑے مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے بہت زیادہ اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں, آپ ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں, تعلیم کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں, سیاسی وابستگی بھی ہے, پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق بھی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ماشاءاللہ کاموں میں مصروف رہتے ہیں کم عمر میں. ان کو میں آج خوش آمدید کہوں گا. ہمارے معزز مہمان تنزیل عبدالرؤف صاحب, بہت شکریہ تنزیل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں بڑے خاص مہمان ہیں, مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں, بات ہوتی ہے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ ان سے, اور بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے, بڑی اچھی تجاویز آپ کی جانب سے آتی ہیں ہمیشہ, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جب بھی بات کریں ان کو ضرور پروگرام میں شامل گفتگو کیا جائے. جناب اختر آرائیں صاحب, آپ پریزیڈنٹ ہیں اور پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن سندھ کے, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب اختر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. تنزیل صاحب, یہ فرمائیے گا, سیاسی وابستگی ایک طرف, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ خود تعلیم سے آپ کا بڑا گہرا لگاؤ ہے, آپ خود ایک بہترین ٹیچر بھی ہیں, یہ جو کچھ جس طرح کے کیسز آتے ہیں, میرے پاس شاید الفاظ اب ختم ہو گئے ہیں کہ میں بات کروں. جیسا بھی کچھ دیر پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ وہ ڈیسک کی خریداری ہے, اس کے اوپر کرپشن کا کیس, اسکول کی جگہ کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں, کہیں بھینسوں کے باڑے ہیں, کچھ اس طرح کا ہے. دیکھیے کیسے معاملات آگے بڑھیں گے, کیا کبھی کسی حکومت کی ترجیحات میں شامل رہتا ہے؟ آپ کی اپنی جماعت کے اندر کبھی بات ہوتی ہے کہ اگر برسر اقتدار آئے سب سے پہلے تعلیم کو جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ٹھیک کیا جائے گا, کیا خیال کیا جاتا ہے اس؟ اچھا, تھینک یو سو مچ یاسر. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, جو ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں, جی, آپ کے پہلے بھی کافی ٹائم ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ دو چیزیں جس پہ جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, جی, ایک تعلیم اور ایک صحت. صحت کے حوالے سے صحت آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے, صحیح, اور تعلیم جو ہے وہ آپ کی وہ معمار ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کی کنٹری کے اور آپ کی تمام لوگ اسٹیبل ہوتے ہیں. تو آئی آلویز سجیسٹ کہ اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, تعلیم سے جو ریلیٹڈ ہم تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں, آپ کے پورے پاکستان میں پہلے تو ایک نصاب نہیں ہے. جی, اچھا, آپ تعلیم کو لانے کے لیے جو اگر ہم ابھی تو یہاں پہ سب بات کرتے ہیں ایک نصاب کی بات کرتے ہیں, ایک سلیبس ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں, ایم کیو ایم کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ صرف ایک نظام سے بات نہیں ختم ہوگی, ایک نصاب, ایک نظام, اور اسی کے حوالے سے آپ نے تمام ٹیچرز کی ویسی ہی تربیت. کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس اگر کانٹینٹ ایک ہوا بٹ آپ کے پاس ٹیچرز کی کوالیفیکیشن میں فرق آیا, تو ٹیچرز کی ٹریننگز اور ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کے تھرو آپ کیا کانٹینٹ آگے پہنچا رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. سو آپ نے ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ایک سیمیٹری آپ نے کریٹ کرنی پڑے گی اکراس دا بورڈ. ابھی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کراچی میں ایک سندھ بورڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اسکولز کے دور پہ اگر میں آپ سے کہوں. دوسرا آپ کے پاس فیڈرل بورڈ چل رہا ہے. تیسرا آپ کے پاس آغا خان ہے. چوتھا آپ کے پاس آئی بی ہے. پانچواں آپ کے پاس ضیاء الدین ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے پاس یہ تو 5 وہ ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں پہ گن سکتے ہیں, اور یہ وہ تمام بورڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس اس وقت کراچی میں جو ہے وہ اپنا نصاب اور اپنا نظام لے کے چل رہا ہے. تو کیسے ایک بچہ چاکی واڑہ میں رہنے والا بچہ ایکویلنٹ ہو سکتا ہے ڈیفینس کے کسی بھی اسکول میں جانے والے بچے سے؟ سو اگر آپ نے یہیں پہ ایک تفریق پیدا کر دی تو وہ تو سوسائٹی میں گورنمنٹ خود ہی اس تفریق کی جو ہے وہ معنی پیدا ہو گئی. تو آپ نے پہلے اس تفریق کو ختم کرنا پڑے گا, اس کے بعد جا کے آپ یہ. اچھا, اب افسوس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 74 سال ہو گئے, اس کے بعد بھی آج ہم یہی بات کر رہے ہیں. یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, تو ہمیں اس کے آگے بہت جگہ پر ہونا چاہیے تھا. اچھا, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, دین پھر آپ ہائر اسکول جو کالجز ہیں, اگین کالجز کا معیار
آج تک وہی ہے آپ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے جو کہ ہر جگہ پہ ڈاکے مارتی ہے, انہوں نے اس اسکول کی ڈاکے کو بھی نہیں چھوڑا. مطلب جو میز کا تو آپ کے پاس آج ایک دفعہ ہی اٹھا نا. اچھا وہ ایک دفعہ بھی اس لیے اٹھ گیا کہ سعید غنی صاحب نے کہا جی مجھے نہیں پتا, یہ تو مراد علی شاہ صاحب نے کر گیا. مطلب یہ ایک افسوسناک بات ہے. اس کے علاوہ کتنے اسکولز کی بلڈنگ تو یہ بیچ کے کھا چکے ہیں, کسی نے آج تک اس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا اس چیز کو. تو ہے یہ کہ وہ جو سندھ سیکریٹریٹ سندھی سیکریٹریٹ ہو گیا ہے, وہ جو پورا نظام سندھی نظام ہو گیا, ہمیں سندھی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر پرابلم یہ کہ آپ یہ تمام حرکات و سکنات کراچی میں کر رہے ہیں, جو کہ جبکہ آپ کا تعلق لاڑکانہ سے. اچھا ہم اس بات پہ بھی کہتے ہیں کہ لاڑکانہ سے اگر کوئی پڑھا لکھا ایک ویژنری بندہ ہے تو چلے ٹھیک ہے, ہم کچھ حد تک بھی مان جائے. آپ کا ویژن ہے نہیں, آپ انفیکٹ لاڑکانہ کو کراچی بنا دیا, آپ نے کراچی کو لاڑکانہ بنا دیا. اگین میں پھر سیاست پہ چلا جاؤں گا. تو اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم میں اس چیز کے اوپر آئی ڈونٹ نو, میں کہتا ہوں کہ آپ نے جتنا یہ المیہ بھی رہا ہے, میں اس بات پہ اگر میں بڑے دبے الفاظ میں بولوں کہ آپ کے فیڈرل بجٹ میں کتنا حصہ تعلیم کا ہوتا ہے اور کتنا حصہ ہم جو ہیں وہ باقی سب چیزوں کا رکھتے ہیں. تو یہ کوشچن مارک ہماری جب کم ترجیحات میں شامل ہے تو پھر کیا آپ امید نہیں رکھی جا سکتی؟ ممکن نہیں ہے. اختر بھائی فرمائیے آپ کی کیا رائے اس حوالے سے کہ جیسے ابھی تنزیل صاحب نے نشاندہی کی کہ یہ سب سے کم ترجیحات میں آپ کے شامل ہوتا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے خاص کر. اب آپ سے میں ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بنا مشاورت کے عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ اور پھر کہ ایک اچھا فیصلہ سمجھا جاتا ہے, اس کے اوپر کیا رائے سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے, آپ کو اس کی فیڈ بیک بھی زیادہ اچھی ملتی ہے. سنگل نیشنل کیریکولم کے حوالے سے اب تک جو کچھ ہوا ہے اور یہاں پر جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے, اب اس کے سیاسی معاملات ہوں یا جو بھی ہوں, لیکن نقصان تو اس سے پاکستان کے شہری, یہاں پہ رہنے والے بچے کا ہو رہا ہے, ایک پاکستانی کا ہو رہا ہے. فرمائیے. بالکل, دیکھیں سنگل نیشنل کیریکولم ایک بہت اچھا سلوگن ہے, مگر ہم پہلے اس بات پہ جائیں گے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, جو ان کا مینیفیسٹو تھا یا جو ان کا نعرہ تھا کہ ہم ایک یکساں تعلیمی نظام لے کر آئیں گے, امیر اور غریب کا بچہ ایک جیسی تعلیم حاصل کرے گا, یہ غالباً کیا بلکہ یقیناً یہی نعرہ تھا. جب اقتدار میں آ گئے, جب انہوں نے اس پہ کام کرنا تھا, تو اس وقت پتہ ہی چلا کہ یکساں تعلیمی نظام لایا ہی نہیں جا سکتا اس ملک میں. امیر کا تعلیمی نظام اور غریب کا تعلیمی نظام پہلے ہی الگ ہے. نارملی جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک کیمبرج سسٹم ہے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سسٹم آف ایجوکیشن کی. جب سسٹم آف ایجوکیشن یکساں تعلیمی نظام کا مطلب ہے سنگل ایجوکیشن سسٹم, تو کیمبرج سسٹم ایک موجود ہے جو کہ امیروں کے لیے رہا, اور دوسرا میٹرک سسٹم ہے جو کہ ہمیشہ غریبوں کے لیے رہا, تیسرا دینی مدارس کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے. ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے جن کی زیادہ وابستگی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک سسٹم رہا. ہمارے ملک میں یہ تین ایجوکیشن سسٹم بڑے ہمیشہ سے رہے. اب بعد میں ان کی یکدم یہ ٹویسٹ کیا ہے انہوں نے, اور جو کہ عام عوام کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیمبرج کا نصاب الگ ہوتا ہے, میٹرک سسٹم کا نصاب الگ ہے, دینی مدارس کا جو ایگزام ہوتا ہے اس کا الگ ہے. تو میٹرک سسٹم کے سلیبس کو اگر آپ یکساں کر رہے ہیں یا دینی مدارس کو یا مکس کر رہے ہیں, آپ کیمبرج آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ آپ کے دیے ہوئے کیریکولم سے پیپر نہیں لیں گے, نہ ہی وہ پڑھائیں گے. وہ وہی یو کے کا جو ان کا کیمبرج بورڈ کا جو ہے وہی نظام, وہی یکساں تعلیمی نظام ان کا ہے یا جو بھی ہے اسی سے پڑھائیں گے. تو آپ نے کیمبرج کو تو باہر کر دیا, اب آ جائیں میٹرک سسٹم میں. چلو جی کیریکولم ہی ایک کر دیں, سنگل نیشنل کیریکولم ایک کر دیں. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اس سے پہلے ایک نیشنل کیریکولم ہوتا تھا. نیشنل کیریکولم بھی آپ ایک نہیں بنا پائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پلاننگز کے اندر اتنے بڑے بڑے گیپس ہیں, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ تمام, چاہے وہ 8ویں ترمیم آئی بعد میں صوبوں کو ملا, اس کو آپ چھوڑ دیجئے. جب آپ نے ایک پیرلر, ایک بڑا امیروں کے لیے نظام کیمبرج کھڑا کر دیا تھا, تو میٹرک سسٹم کے بچوں میں احساس کمتری ہوئی, ان والدین میں. وہاں پر انگلش میڈیم اسکول نے جنم لیا. اب وہ انگلش میڈیم اسکول میں اس لیے لیا کہ کیونکہ ان کا وہ تھا. اب آ گئی کہ سنگل جو نیشنل کیریکولم تھا, فی الحال سنگل کی بات نہیں ہو رہی, آپ نے اس کی بکس آپ کے بورڈ بناتے رہے, ٹھیک ہے بناتے رہے, مگر کوالٹی کیا تھی؟ کیا آپ نے اس پہ ریسرچ کی, اپ گریڈ کرتے رہے؟ جو 10 سال پہلے بکس پڑھتی تھی, جو میں نے بکس پڑھی تھی, میرے بچوں نے وہی بکس پڑھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جا کے کچھ حالیہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائے ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ نے کیا ڈیولپ کیا.
پھر کیا ہوا کہ کیونکہ جب انگلش میڈیم اسکول آئے تو انہوں نے پھر اچھے پبلشرز کی بک لگانا شروع کی. بالکل ٹھیک ہے. مشروم کی طرح یہاں پبلشر ہی پبلشر پیدا ہو گئے, ایک کے پاس 10 ٹائٹل ہیں. ایسے پبلشر ہیں کہ انگلش کی بک 1 کلاس میں پڑھانے کے لیے بھی 10 قسم کی ہے, میتھ کی بھی 5-7 قسم کی ہے, سوشل اسٹڈی بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسا بحران پیدا کیا کہ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ احساس کمتری کا شکار ہوئے. معیاری تعلیم کی وجہ سے انگلش میڈیم اسکول اور پرائیویٹ سیکٹر میں گئے, اور وہ مختلف نصاب کی بکس, یعنی کہ نصاب کیا کہیں گے, وہ ایگزیکٹلی نیشنل کیریکولم کے کرائیٹیریا ایس ایل اوز آؤٹ لائن کے اندر نہیں تھی. جی. اب آپ اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا, اب آپ آ کے کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے. آپ کیسے ختم کریں گے سب کچھ؟ جی. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک POLC ہوتا ہے, مطلب پلان, آرگنائزیشن اور لیڈرشپ اور کنٹرول. آپ نہ پلان اچھا کر پا رہے ہیں, امپلیمنٹ ہونے جیسا نہیں ہے, اس کو آرگنائز کیسے کریں گے, پھر آپ اس کے آن گوئنگ سولوشنز کیسے, لیڈرشپ اسکلز آپ کے پاس نہیں ہے, مانیٹرنگ نہیں کر پا رہے ہیں, کیسے کنٹرول کریں گے, آپ کے پاس میکینزم ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آپ کے 5 سال ایسے گزر جائیں گے. اب میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, دیکھیں اس میں پروونس بھی اسٹیک ہولڈر ہے. جی. پروونس کو بھی جیسے سنگل نیشنل کیریکولم کی کمیٹیز بنائی گئیں, نیشنل لیول پہ ایک بنائی گئی, تو اس طرح سے صوبوں کی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور صوبوں کو اعتماد میں لیا جاتا, اور پرائیویٹ سیکٹر 50% سے زیادہ اسٹیک ہولڈر ہے آپ کا. جی. ٹھیک ہے. اوور آل آپ نے 3 یا 4 لوگ اپنے من پسند لے لیے. وہ کون سے لیے؟ میں آج آپ لسٹ نکال لیں, ان سب کے کیمی سسٹم کے اسکولز ہیں, بالکل بڑے بڑے اسکول چینز ہیں ان کے. جی. اس میں کوئی بھی میٹرک سسٹم کا نہیں ہے کہ جس کے بڑے میٹرک سسٹم کے 4 اسکول ہوں, یا ہمارے فیڈریشن کے چیئرمین کو یا پریزیڈنٹ کو لے لیا ہو, یا کسی بھی چلو PhD ایجوکیشن ہو یا اس کو لے لیا ہو جو میٹرک سسٹم میں سرو کرتا ہے, میٹرک سسٹم. تو یہ جو میں مجھے 2-4 جملے کہنے دیجیے کہ یہ اتنا بڑا جو گیپ اور بڑے پرابلمز کریٹ کر دیے گئے ایک نظام تعلیم کے اندر, وہاں پر آپ کس طرح سے کریں گے؟ اب یونیورسٹیز کی بات سر زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک ایجنڈے کے تحت, ایک ایجنڈا تو اس کو نہیں کہیں گے, کہ اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک 16 یونیورسٹیز کو BS پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا. اس کو اپ گریڈ, ایک ہی سسٹم دنیا کے لیول پہ, ایک امریکن اور ایک UK کا ہے, ڈگری کا تھوڑا فرق ہے اس سے, مگر 4 ایئر پروگرام جس کو کہتے ہیں وہ لانچ ہوا. اس کو ناکام بنا دیا. اس کی اتنی ٹریننگ ہوئی, ٹیچر ٹریننگز ہوئی, سارا ہوا, دنیا بھر میں گئے, مگر وہ ہماری نفسیات وہی. MS قبول نہیں ہے ہمیں. جی. BS تو MS نہیں ہے, MPhil ہی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. MPhil کے بعد ہی PhD ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں پھر وہ اس کو فیل کیا گیا. جی. تو بہت پرابلم آئے, پیسہ اتنا خرچ ہوا. مختصر یہ ہے کہ اب آپ سنگل نیشنل کیریکولم کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کے اندر میرٹ پہ آپ چینجنگ لائیں تاکہ جو ہے عوام کو ایکسیپٹ بھی ہو, اور اس میں جب تک پارٹنر جو فیلڈ میں فرنٹ فٹ پہ لڑنے والے لوگ ہیں ان کو آپ نہیں لاؤ گے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ کرو گے تو کیسے ہوگا؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. دوسرا پرابلم جیسے سر نے بتایا کہ 4 کمپوننٹ ہیں کسی ایجوکیشن سسٹم کے. ایک صرف کیریکولم نہیں ہے, اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد ٹیچر ڈیولپمنٹ پورا پروگرام ہونا چاہیے. اگر آپ ٹیچرز کو ڈیولپ نہیں کرو گے, پہلے آپ نے کیا کیا, BEd کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے, PTC CT کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے, نام نہاد انسٹیٹیوٹ بیٹھ کے گھر بیٹھے آپ کو ڈگری ملتی تھی. یعنی کہ اس کا مقصد ہے کوئی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کے نونیالوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. نسل در نسل ہم خراب ہو گئے ہیں. اب جس میں آپ جیسے ہم جیسے یا باشعور لوگ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں سے پڑھایا, اچھی تربیت دی, تعلیم دی, وہ بچے یہاں دیکھا کہ کچھ نہیں ہے, باہر نکل گئے. آپ جب تک ٹیلنٹ کی قدر نہیں کریں گے, آپ ٹریننگز نہیں دیں گے, اس میں ٹیکنیکل ٹریننگز اگنور ہو رہی ہے. جاپان دیکھیں, وہاں کیا ہے, وہاں بچہ روبوٹ بنا رہا ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, یہاں کینسٹیٹک لرننگ ہے, فزیکل لرننگ ہے, بچے یعنی ریئل لائف سے ریلیٹ ہوتی ہیں. یہاں ساری رٹا ہے, ساری میمورائزیشن ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی سے معیار تعلیم بلند ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ ان اساتذہ کو ٹرین نہیں کریں گے, ہمیں آن بورڈ نہیں رکھیں گے. اور یہ پلان صرف 5 سال کا نہیں ہے سر آپ کا, یہ آپ کا ہمارا اگلے 50 سال کا ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی ایسا آرڈیننس بنا دیں کہ وہ تھنک ٹینک بن جائے, ٹیکنوکریٹس اس کے اندر ہونے چاہیے, اور وہ پلان چینج نہیں ہونا. اچھا بھائی, اس کی طرف آؤں گا کہ ابھی پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ول آپ کے پاس ہونی چاہیے. بڑی انفارچونیٹ ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں, کوئی روٹی کپڑے کی بات کرتی ہے, کوئی مکان کی بات کرتی ہے, کوئی بے روزگاری کی بات کرتی ہے, کوئی پتہ نہیں کس کس طرح کے دعوے کرتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے ہمیں ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید اس دفعہ کوئی
बड़ी तब्दीली जो है वो आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारी कंसिडरेशन में कब शामिल होगा, और अगर सियासी जमातें ये अपने मंशूर में शामिल नहीं करेंगी, वो तो लफ्ज़ी और एक वो उसकी हद तक तो आपको पता है कि ज़रूर होती है, मैनिफेस्टो के अंदर तो शामिल किया जाता है, लेकिन ये जो हकीकी तब्दीली है जो कि नागुज़ीर हो चुकी है, ये कब मुतवक्के है। दूसरा ये कि जो तजर्बे किए जाते हैं, खुदारा इसके बारे में ज़रा कोई सवाल तो करे कि ये किस से पूछ कर किए जाते हैं, कि कभी एकदम ख्याल आता है कि जी 4 साल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दें, 2 साल ख़त्म कर दें। पाकिस्तानी जैसे मुल्क में जहाँ वसाइल लोगों के पास बहुत महदूद रह गए हैं, कैसे अपने तालीमी साल को जारी रखे, और फिर 4 साल की पढ़ाई कैसे वो जारी रखेगा, अब तो ये एक बड़ा मसला है। ये ज़रा फरमाइए कब। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग रही है इतने सालों से पढ़ाते हुए, और मतलब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैट्रिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना, तो अगेन मैंने एक डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ और ऐसे देखिए करिकुलम जो सर बात कर रहे थे कि करिकुलम हमने बनाया, करिकुलम की डिज़ाइनिंग, यानी कि आपने ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपने नर्सरी से उठाएं और आप चले जाएं पीएचडी तक, यानी कि बिल्कुल बिगिनर से लेके एंड। इसके दरमियान में बहुत सारे लोग बैचलर्स करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग मास्टर्स करके छोड़ देते हैं, पीएचडी बहुत कम लोग जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास पता है इंटरनेशनल, क्योंकि एक एक्सपोजर रहा बाहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी इनरोल्ड हूँ जी, वहाँ पे ना आपके पास एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जी। अच्छा, ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा, एकेडमिक काउंसलर अलग होता है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है। उसका काम ही यही होता है कि वो इंडस्ट्री को देखता है और शिफ्ट होते हुए पैराडाइम्स को देखता है, उसके मुताबिक वो अपने आने वाले करिकुलम को डिजाइन करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बताने की बात ये सब काम इंटरनेशनल होता है। आपने ये 2 अल्फाज में शायद एकेडमिक काउंसलर तो सुना होगा जी, ऐसा ही, मगर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट शायद यहाँ पे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और है भी। अच्छा, ये बहुत बड़ी वजह ये है कि आपके पास जब वो नो हाउ नहीं है, आपके पास वो अच्छा, हम सॉरी टू से मैं एक और बात बताऊं जिसमें मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, हम सब बात करते हैं करिकुलम की, और यकीन जाने मेरे लिए तमाम लोग, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक टीचिंग से जी, कभी भी टीचर अपना करिकुलम नहीं बनाता इंटरनेशनल। मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात बता रहा हूँ, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, वो टीचर वो नहीं बनाता अपना करिकुलम जो उसको पढ़ाना होता है, ऐसा ही वो बनाता है जो कि अपना कंटेंट बना के कि ये मेरी गाइडलाइंस हैं जी। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये आइडेंटिफाई करता है क्या ये जो बच्चा हमारे पास आ रहा है इसकी उम्र जो होगी, क्या ये 4th स्टैंडर्ड में ये एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेगा मैथमेटिक्स में, ये अलजेब्रा इसको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से क्या मेरा 4th स्टैंडर्ड का बच्चा कॉम्पीट करेगा। सेम इज इन द केस विद द 11th स्टैंडर्ड, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड देन यूनिवर्सिटी। ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर आइडेंटिफाई करता है जी। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि मुझे उस करिकुलम को कैसे बनाना है, राइट। उसके लिए बाकायदा तौर पे पूरे काउंसिल्स बने हुए होते हैं जी, जिसमें टीचर्स का एक रोल होता है बस, बाकी तमाम रोल एकेडमिक काउंसलर्स, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का। ये मैं आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना बोर्ड की तरफ से, ना प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से, ना ही इनकी तरफ से। अच्छा, प्राइवेट एसोसिएशन के इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक तरीके से मैं आज ये भी मानता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर की, कि प्राइवेट एसोसिएशन के पास 8th क्लास तक का तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए टाइम है ना, 9-10 मैट्रिक करवाते हैं जो कि सिंध बोर्ड का है, यार आप 8th स्टैंडर्ड तक, अब 8th क्लास तक अपना स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं मेंटेन करते हैं, क्यों नहीं बढ़ाते? अच्छा, अब उसके अंदर फिर पब्लिशर्स आ जाते हैं, फिर वो एक बहुत बड़ा माफिया, एक तो पाकिस्तान में जब कोई चीज काम होती है वो माफिया बन जाती है। अगेन हम सबको इस बात पर समझना चाहिए कि वो जो स्टैंडर्ड्स हम क्रिएट करते हैं, कौन डिसाइड करता है कि 3 क्लास का बच्चा ए लिखेगा, किसने डिसाइड किया? तंजील ये बताइए ना, हाई लोस को कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपने कहा कि 8 तक के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, लेट्स से अगर ये 8 तक स्टैंडर्ड्स को यहाँ ले जाते हैं, अगेन 9th और 10th में आके जो किताबें उसको पढ़ाई जा रही हैं वो फ्लोर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला होगा बच्चे के साथ कि उसको आप इतनी आगे से वापस पीछे लेकर आ जाएं। तो फिर इसके लिए तो इनको अल्टीमेटली वो जो स्टैंडर्ड उन्होंने 9th मैट्रिक में रखा है उसको समहाउ उसके बिटवीन ही कहीं लेकर आना पड़ेगा, ऊपर तो नहीं ले जा सकेंगे। मैं आज आपको बताऊं, हम एक एज ग्रुप में हमारी जो 8th की मैथ्स होती थी ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट होती थी कंपैरेटिवली मैट्रिक की मैथ्स से। मैट्रिक की मैथ्स में वही 12 थ्योरम्स याद करके जाते थे, कहा जाता था कि 8 ज्यादा मुश्किल है, 9th और 10th कंपैरेटिवली मैट्रिक, ये कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस वक्त स्कूल्स अपने स्टैंडर्ड 8 क्लास तक बनाते थे। अच्छा,
وہ اسکول کا نام بھی 8 کلاس کے سٹینڈرڈز کے مطابق بنتا تھا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کچھ بیسک کریکولمز ہونے چاہیے جو کہ پورے نیشن وائڈ ایک ہوں, جس میں آپ نے کوئی رد و بدل نہیں کرنی, الف نہ یہ کی کچھ بھی نہیں. اچھا اب بچہ اگر 8 تک وہاں جا رہا ہے پھر میٹرک پہ نیچے آ رہا ہے, تو یہ یہاں پہ پرائیویٹ ایسوسیشنز یا پرائیویٹ اسکولز والے تمام لوگ یہ بول سکتے ہیں دیکھیں ہمارا بچہ 8 کے سٹینڈرڈ تک یہاں تک پہنچ گیا, ڈیو ٹو دس گورنمنٹ یا ڈیو ٹو دس پرانا نظام ہمارا بچہ دوبارہ بیک فٹ پہ گیا. اچھا یہی بچہ 8 سٹینڈرڈ تک پہنچتا تو یہ کیمبرج میں آگے چلا. اچھا کچھ اسکولز نے کیا کیا کہ جو بکس کیمبرج میں یوز ہوتی ہیں وہ 8 تک یوز کرتے ہیں, جس میں ڈی میتھس وغیرہ جو ٹھیک ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر میٹرک پہ چلا جاتا ہے بچہ, تو بچہ کہتا ہے یار یہ تو کوئی میتھس ہی نہیں, یہ تو کوئی انگلش ہی نہیں ہوئی, یہ تو بڑی آسان انگلش ہے, تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. صرف اس کے لیے پرابلم کیا آتی ہے ان بچوں کے لیے, کیونکہ وہ 8 تک کانسیپچول اسٹڈیز کرتے ہیں, ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے جو پرابلم آتی ہے اس بچے کو کہ مجھے اگر 3 پیراگراف میں اپنا آنسر لکھنا ہے تو پہلے میں انٹروڈکشن ہے, سیکنڈ میں باڈی ہے, اینڈ تھرڈ میں کنکلوڈ, اینڈ دیٹس اٹ. 9th اور میٹرک میں کیا ہوتا ہے جی, بچے نے جب تک 4 صفحے نہیں بھرے, اس کی کاپی کا ویٹ نہیں دیکھا گیا تو اس کو تو نمبر ہی نہیں ملیں گے. پھر وہ ایک کٹ پین سے ہیڈنگ ڈالے, نیچے 2 ہیڈنگز ڈالے دوسرے پین, یعنی کہ اس کے پاس 6 قسم کے تو انک والے پین ہونے چاہیے. کیمبرج سسٹم یہ کہتا ہے بھائی مجھے بلو یا بلیک, بال پین بھی یوز کر لو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیں یہ 2 بڑے بڑے نظام ہیں. اب یہاں پہ جو ٹیچر جو ایگزامنر بیٹھا ہوا چیک کرنے والا بندہ ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں مجھے تو خوبصورتی چاہیے, ہمیں تو رائٹنگ چاہیے بہت اچھی. کیمبرج والا بندہ کہتا ہے ہمیں رائٹنگ وائٹنگ سے مطلب نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم نمبر دے دیں گے. اچھا اب یہ 2 ایسے کانسیپٹس ہیں جس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہ بچہ جو 8 تک اسٹینڈرڈ بناتا ہے وہ بچہ واپس جاتا ہے. اب آپ آ جائیں جی میٹرک کر لیا, کیمبرج کر لیا, اب آپ آ جائیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پھر اگین آپ جس پرانے نظام کے مطابق چل رہے ہیں. ہم اکثر و بیشتر بچوں سے بات کرتے ہیں جو بچے کہتے ہیں مجھ سے بھی یہ انٹیگریشن اور ڈفرینشیشن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, مطلب کیوں مجھے انٹیگریشن اور ڈفرینشیشن میتھس میں پڑھاتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا وہ بچہ کہتا ہے بھائی میں 4 میتھائل پروپین کا کیا کروں, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی وہ بیسکس ہم نے ڈیسائیڈ کی جی پری انجینئرنگ کیا ہوا ہوگا تو یہ کمپیوٹر سائنس میں جا سکتا ہے, میڈیکل کیا ہوا ہوگا تو یہ جو کمپیوٹر سائنس میں نہیں جا سکتا, وہ صرف میڈیکل سائڈ میں رہے گا. اچھا میڈیکل سائڈ میں آپ کے پاس ڈی ایم سی, ایس ایم سی اور بکائی کے ان کے نمبرز کم ہو گئے. اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ بکائی میں آغا خان میں ڈلوا دے گا, ادروائز نہیں ہوگا تو بیچارہ کیا کہے گا, وہ کہے گا یار میں ایک کام کرتا ہوں, میں کسی لاڑکانہ یا وہاں سے جام شروع ہو جا کے وہ اچھا وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی نہیں کرنا, تو پھر میں کیا کروں گا, میں پھر اپنی میڈیکل لائن چھوڑ کے کوئی اور فیلڈ, یعنی کہ ہم نے بچے کو وہیں فورس کیا کہ تم پھر اپنے مطابق نہیں جیو گے کیونکہ تم نے ریسٹرکٹ کر. اب یہ ریسٹرکشنز کے اوپر ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے. اچھا تنزیل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اس کے اوپر ابھی مزید چاہوں گا کہ گفتگو جاری رکھی جائے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو, یہاں پہ سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے, اور یہ بڑا حساس موضوع بن چکا ہے. اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ اس میں کیسے بہتری لائی جائے. سوال یہ ہے کہ جس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے, بار بار یہ بات دہرانی پڑ رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, اس میں بھی کرپشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو کچھ تجاویز یہاں پر پیش کی گئی ہیں جس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ اس میں مشاورت کا عمل ضرور ہونا چاہیے. اختر بھائی فرمائیے, آپ نے کچھ چیزوں کی تنزیل صاحب نے نشاندہی کی. باہر جس طرح چیزیں ہم اکثر مثالیں دیتے ہیں نا کہ باہر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, لیکن تعلیم کے شعبے میں کیا ہوتا ہے اس کی ابھی بڑی تفصیلاً یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے. تو یہ اصطلاحات کیسے لے کر آئی جائیں گی؟ ابھی تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ کورس جو بچوں کو پڑھانا ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس معاملے سے ہی اگر باہر نہیں نکلیں گے تو یہ جو آنے والے وقت میں جو جدتیں آ رہی ہیں ان سے کیسے مقابلہ کریں گے, پھر بچوں کو کہاں لے جا کے کھڑا کریں گے, تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر اس میں آگے ہنگامی بنیادوں پر کام نہیں ہوا. فرمائیے. بالکل, سر نے بہت زبردست باتیں کی ہیں اور سننے والوں نے, دیکھنے والوں نے اس کو سمجھا ہوگا. میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کسی اور انداز میں کہ دیکھیں ہر کلاس کا سیشن سٹارٹ ہوتے وقت ایک ان پٹ ہوتی ہے, ایک لیول کا بچہ ان پٹ ہوتا ہے. اس کلاس میں اکارڈنگ ٹو دا کورس آؤٹ لائن اس کو تیار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آگے پھر جب پروموٹ ہوتا ہے اسس کر کے اس کو نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آؤٹ پٹ ہوا, یعنی پھر نیکسٹ لیول کی ان پٹ ہوا, پھر اس طرح سے پھر نیکسٹ کلاس ان پٹ آؤٹ پٹ ان پٹ آؤٹ پٹ.
کرتے کرتے یہ بچہ پری پرائمری سے پرائمری کے لیے تیار ہو گیا, پرائمری سے لوور سیکنڈری, دین سیکنڈری, دین کالج, یونیورسٹیز. تو یہ تمام ان کا آپس میں ایک ربط ہونا چاہیے قابلیت کی بنیاد پہ, جو کہ سر نے بتایا ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے. جیسے 8 کلاس پہ بات ہوئی کہ ہم پرائیویٹ اسکول والے کوشش کر کے اس کو کیریکولم دوسرا پڑھا کر اس کو اتنا رچ کر دیتے ہیں, جیسے سلیبس دی میتھ کی فار ایگزامپل دی, پتہ چلا وہاں سولوشن کسی اور اسٹائل سے ہوتے ہیں, اور بورڈ کی جو اسسمنٹ اور ٹیسٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو رٹا ہوا چاہیے, اور شروع میں دیکھیں گے بس وہ حفظ ہوتا ہے کہ بس الفاظ سیم ہیں, کاپی پیسٹ ہیں تو ٹک لگا دیا. اگر وہ کریٹو رائٹنگ ہے, اس نے اپنے اون ورڈ میں رپلائی کیا ہے تو زیرو, کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بڑا بگ ایشو ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات پر, دیکھیے ہم پرائیویٹ سیکٹر اگر کام کر رہا ہے, اگر یہ ہمیں مائنس ہوتے تو اس وقت یہ کچھ نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. صرف پرائیویٹ سیکٹر کیمرے سسٹم کا نہیں ہوتا, میٹرک سسٹم میں بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر سرو کر رہا ہے. جی آپ اس وقت حالیہ صورتحال دیکھیں, فی الحال میں حالیہ پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یونیسیف نے یا بڑے اداروں نے 2 کروڑ بچہ مزید آؤٹ آف اسکول ہونے کا ڈیٹا بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. 2.5 کروڑ بچہ پہلے آؤٹ, یعنی کہ 2 کروڑ 40 پہلے آؤٹ آف تھا, مگر وہ 2.5 کروڑ کی ہم فگر کہتے ہیں. 4.5 کروڑ بچہ 7.5 میں سے جب آؤٹ ہو گیا, یعنی 2 کروڑ لوٹ کر نہیں آیا. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے, ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آؤٹ آف اسکول کر دیا مور دین 50%, یعنی کہ 70% ہم نے آؤٹ آف اسکول کر دیا اپروکسیمیٹلی. صرف 3 کروڑ بچہ بھی آ پا رہا ہے معاشی بدحالی کی وجہ سے. جن بھی معاملات کے, اس کے لیے ہمارے حکمران, ہمارے پلانر, ان کو سوچنا پڑے گا, ادروائز ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو گیا. معیار تعلیم تو بعد کی بات ہے, اس وقت تو ان کو کسی چھوٹے سے اسکول میں بھیجنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. پرائیویٹ اسکول تو اپنی مدد آپ پڑھاتا ہے, یہ والدین ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی ایڈ نہیں ملتی, کوئی سپورٹ نہیں پرائیویٹ اسکول کو ملتی. اب اس وقت ہم ایک بند گلی میں آ گئے, جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم, یعنی کہ کون سا انگوٹھے چھاپ بچے ہم آگے بھیجیں گے. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے؟ ادھر ہمیں نیشنل سنگل کیریکولم کی پڑی ہوئی ہے, ہمیں کوئی کسی بات کی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت ہم پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز بھی جو ہے نا اس کے اتنے ہی یعنی مجرم ہیں جتنا کوئی گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں یا وہ ادارے ہیں مجرم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کم از کم مخلص ہو کے تھوڑا کام کرنا چاہیے, مگر ہمارا گلا یہاں دبا دیا گیا. اب وہ جو ٹیچر سرو کرنے کے لیے بھی آیا ہے, پرائیویٹ اسکول سرو بھی کرتا ہے, سارے برے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, مگر وہ سرو جو کرنا آیا ہے ان کا بھی آپ نے گلا دبا دیا. فیس اس کے پاس نہیں ہے, پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, گرانٹ اس کو نہیں دیتے, لون آپ اس کو نہیں دے رہے, یعنی کچھ بھی آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر دیں. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے ایک ہی منسٹر 2 منسٹریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ لیبر ٹیکس معاف نہیں کر رہا ان اداروں کو. ایجوکیشن کا منسٹر ہے, لیبر ٹیکس معاف نہیں کر رہا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے ہمارا گلا دباتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتا ہے. میں بہت سادگی سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ جو ویورشپ ہے آپ کی, ظاہر ہے کہ اس کو کامن یہ چیز سمجھ میں آتی ہے عوام الناس کو. تو اس وقت والدین کو چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے پرائیویٹ اسکولوں کی خدمات جاری رکھیں. آپ چھوٹا دل نہ کریں, انہی اسکولوں میں جائیں, ان سے بات کریں, وہ آپ سے کوآپریٹ کریں گے. اگر واجبات ہیں تو وہ معاف بھی کریں گے, کم بھی کریں گے. آپ بچوں کو پڑھائیں, گھر نہ بٹھائیں. یہ 2 کروڑ جو بچہ گھر بیٹھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ لوٹے. اگر یہ بچہ نہیں لوٹے گا تو ہم اس پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تنزیل صاحب یہ فرمائیے کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ اب تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ یہ جملہ استعمال کرتے وقت سوچنا پڑے گا. آپ نے ہر چیز اٹھا کے ٹھیکے پہ دی بھی ہے, پوچھ لینے دیجئے, تعلیم بھی ٹھیکے کے اوپر دے دیا جائے کسی کو. ڈریں اس دن سے جس دن اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے. حالات تو کچھ ان کے ایسے ہی لگتے ہیں. اور بس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی لیک آف اویئرنیس ٹھیک ہے اوور آل ان تمام لوگوں میں. مجھے یہ اچھا آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر ایک ہوتا ہے کہ چاہتے صرف یہ پیسہ ہی پیسہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر پیسہ ہی پیسہ چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہمارا بھی بینچ مارک کہاں آ گیا کہ ہم یہ بات کہیں اگر تم پیسہ ہی پیسہ چاہتے ہو کم از کم کام تو کر لو. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی آپ کو, آپ کی یہاں پہ HEC
ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ یونیورسٹیز کی ایک بڑی بورڈ ہے. اب پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پرائیویٹ لیکچرارس کو, پروفیسرس کو, ان کے پاس انٹرنیشنلی ایڈز آتی ہیں, اس ایڈز کی بیسس پہ یہ نیچے پیسہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ابھی بھی جیسے ایک پروگرام آیا ہوا کراچی یونیورسٹی کی طرف سے, اور وہاں پہ پورا کا پورا جو ہے وہ ریسرچ کے پیپرز بنائیں اور سبمٹ کرائیں, دین اگر کچھ سبمٹ ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی پیسے ملے, یعنی آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے ان ٹرمز آف منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی لیول پہ بھی ہے. اب آپ آ جائیں سیکنڈ ایئر پہ جو کیمبرج سسٹم ہے وہاں پہ بھی یہی طریقہ کار ہے. ہمارے پاس سے میں ہر جگہ پہ بول رہا ہوں نا, اب یہ محنت کرنے والی بات ہے. جو اسکولز نام نہاد اسکولز جن کے بڑے بڑی چینز ہیں, جن کے ایک میٹرک والے کے اوپر پچھلے ہفتے پابندی لگی ایک پیرنٹس کو مارنے پہ, میں نام نہیں لے رہا ورنہ خامخواہ بڑی وکٹمائزیشن ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ کیمبرج سسٹمز کے تھرو ایڈز ملتی ہیں, کیمبرج ایڈز دیتا ہے آپ کی ڈیولپنگ کنٹریز کے اسکولز کو, یہ لیتے ہیں, یہ آگے پاس آن نہیں کرتے. یہ آپ کو میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آن ریکارڈ اور آتھینٹک ریسورس سے بتا رہا ہوں کہ یہ ملتی ہیں, اور ان کے پاس یہاں تک ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو بتاؤں, میرا ایک اسکول ہے ایکس وائی زی, میں نام میرے بار بار آ رہا ہے میں رک رہا ہوں, سوری, ایکس وائی زی اسکول ہے, اور میرے پاس ایک ٹیچر ہیں جی, یہ صاحب ٹیچر, اور انہوں نے جو ہے ان کے پاس ریزلٹ بڑے اچھے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھا ریزلٹ دیا, اور ان کی وجہ سے وہاں کی مارک شیٹس میں میرے پاس اسٹریٹ ایز آ رہے ہیں بچوں کے, اور ان کی کنزیکٹیو ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے. تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسکولس کو کہ یار وہ اسکول کو جانتے ہیں, وہ ان کو نہیں جانتے. تو یہ اسکول والے کا کام ہے نا کہ میں ان کو ایوارڈ دوں تاکہ میرے ٹیچر کا مورال اپ ہو, تاکہ میں ان کی ٹیچرس کی ٹریننگ کرواؤں, تاکہ یہ مزید اپنے آپ کو اپلفٹ کرے. یہاں یہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ جو درمیان میں مڈل مین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, سب میں رکھ لوں, ان کو تو میں تنخواہ پہ رکھیں, تو کام ہی یہی تھا. ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے یہ جو سلسلہ ہے نا, کیونکہ یہ لالچ ہے, اچھا یہ لالچ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے دلوں میں, ٹھیک ہے, جب آپ نے یہ ہٹا دیا اور آپ نے اپنے بھائیوں کا سوچنے لگ گئے نا, تو آٹومیٹکلی اب آپ آ جائیں میٹرک کی طرف. جی میٹرک میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں, کہ کبھی آپ کے بورڈ نے کبھی کچھ نہیں کیا, کبھی وزیر تعلیم نے کچھ نہیں کیا. اچھا چلیں نہیں کر سکتے, بورڈ جو ہیں وہ وزیر تعلیم کے انڈر نہیں آتے. جی میٹرک بورڈ, انٹر بورڈ وزیر تعلیم کے انڈر نہیں آتے, وہ جاتے ہیں. ابھی آئی تھنک نثار کھوڑو صاحب کے پاس ہے اس کی قلم دان, اور جو باقی کریکولم ہے ان کے پاس آتا ہے. اگر میں دونوں کو ریلیٹ کروں تو پھر دونوں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یہ پرابلم نا پورا کا پورا نظام ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی نے کھچڑی بنا کے اس کو, اور اس میں سے کہا کہ دال الگ کرو چاول الگ کرو. بالکل ایسا. آپ نے یہ چیز یا تو اب ایک ڈنڈا ہو, ٹھیک ہے, اس ڈنڈے پہ سب کو بٹھا دیں اور کہیں بھائی شٹ اپ کال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ہم بتائیں گے نظام تعلیم ہوگا کیا یا کیا نہیں ہوگا. مگر یہ لانے والا شخص اور بولنے والا شخص بھی ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے, وتھ ڈنڈا والا ایلیمنٹ, جس کو پتا ہو, جس کو پتا ہو. اچھا میں پتا والی بات بتا رہا ہوں, اس ڈنڈے پہ نہ چلے جائے. میں بھائی میں بڑی جمہوریت والا آدمی, مگر بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو ایجوکیشنسٹ ہو اور جس کے پاس یہ پاور سمجھتا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. اچھا جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ خود اتنے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں کہ ان کے لیے بزنس امپورٹنٹ ہو گیا, ایجوکیشن امپورٹنٹ سیکنڈ پرائرٹی پہ چلی گئی. جو ایجوکیشن شروع میں آپ دیکھا کرتے تھے, ہمارے ٹیچرز آتے تھے باقاعدہ بسوں میں آتے تھے, بڑے محنت. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں ایک صاحب سے ملا, میں نام بھی نہیں لے رہا کیونکہ ایک بڑے ویل رینون نیم ہے ان کا, ٹھیک ہے. اب میں ان سے جب ملا تو ایک کھارا در پہ بیچارے جو ایک چھت پہ رہ رہے تھے اور بڑی اچھی عمر کے آدمی تھے. تو میری ان سے جب بات ہوئی تو ابھی ریسنٹلی جیسے دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہوا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مجھ سے کہنے لگے, شاید کچھ ایموشن تھے ان کے, کچھ ان سے ملے ہوئے تھے, تو تصویریں وغیرہ دیکھا, دیکھو میں دلیپ کمار سے ملا تھا اپنی عمر میں فلاں. تو مجھے پتہ کیا کہنے لگے, یاسر آئی سویئر ایسی بات آج تک کبھی کسی نے مجھ سے نہیں کی. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تنزیل میاں تم ہم تو بیٹا ابھی کے بچے ہو, ٹھیک ہے, غلطی تو ہماری ہے, ہم نے تمہیں ملک ٹوٹا ہوا دیا اور جو ہے وہ لوٹا ہوا دیا, تمہاری جنریشن کی تو غلطی نہیں ہے. یقین جانے یہ بات آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کی. اس کا مطلب ہے ان کو ایٹ لیسٹ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری تھی, کیونکہ ہمیں یہ ملک 70s اور 80s میں اس جگہ پہ پہنچا دینا تھا کہ تم لوگ آج اس کو مزید آگے لے کے چلتے. تمہیں تو مزید ہم نے 48 والے سے کیا 28, ایسا لگا جیسے پاکستان 28 میں ہم ریورس بیک. اب پرابلم یہ کہ یہ سب کام کرے گا کون. اچھا ہمارے پاس برین ڈرین ہمارے پاس ہوتا ہے, بچہ ہمارے پاس اونرشپ لیتا نہیں ہے, پالیٹکس میں وہ آتا نہیں ہے, بیوروکریسی میں وہ جاتا نہیں ہے. آپ موڑ توڑ کے, میں آج بھی ایک بات کہوں, کراچی میں ہم بیٹھے ہیں, صوبہ سندھ کی بات, صوبہ سندھ میں جو ہمارے سندھ کی جو اندرون سندھ کی جو یوتھ کا بچہ ہے, وہ میکسیمم بچہ لا پڑھتا ہے
اور بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے. اس میں سے کوئی بھی بچہ آرمی میں شاید ملٹری میں جو جانے کا وہاں پہ تھوڑا سا کم کانسیپٹ ہے, کوئی انجینئرز بننے کا کانسیپٹ ہے, ایم بی اے سائڈ پہ مطلب کوئی بھی پروفیشنل اسٹڈی یعنی کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ نہیں نکلتا آپ کو, کوئی رسک انالیسس کوئی ایکچوئل سائنسز کا بچہ نہیں نکلتا. اچھا یہ تمام فیلڈز میں آپ کو یہاں سے نہیں ملتے, آپ کو کراچی کے بچے ملتے ہیں. پھر آپ چلے جائیں پنجاب کی طرف, پنجاب کی طرف اگر آپ جاتے ہیں اس شہر کی طرف تو وہاں پہ آپ کو لاہور میں کچھ ایجوکیشن کا معیار ملتا ہے. اچھا لاہور کے ایجوکیشن سے معیار سے آپ کو اچھی بات بتاؤں, میں جو ابھی کنسیکٹیو دیکھ رہا ہوں, میں ابھی اتفاق سے میری ملاقات ہوئی, سدرن پنجاب کی جو بیلٹ ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا بڑا کام ہوا ہے. ہم جو جس سرائی کی جو بیلٹ ہے اس سرائی کی بیلٹ میں بڑا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن پہ. گلگت بلتستان تو ایک نیکسٹ لیول پہنچا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام خطے کے اندر کام ہوا ہے. میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں پہ بات کرتے ہیں, آپ کچھ نہیں کریں, آپ گلگت بلتستان کے اسکولنگ سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں. گلگت بلتستان کے اسکولنگ سسٹم میں آپ نے 3 ایڈیٹ مووی یاد ہوگی آپ کو, ایک ہمارے پڑوسی ملک کی 3 ایڈیٹ مووی تھی, اس کے اندر وہ عامر خان والا کانسیپٹ ہے, ایگزیکٹلی اس کانسیپٹ کے اوپر گلگت بلتستان میں ایک اسکول چل رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سسٹم چل رہا ہے, اسکول نہیں سسٹم چل رہا ہے. میں بھی ایک صاحب سے ملا, نارتھ آباد میں ان کا ایک اسکول ہے, بڑی خوشی ہوئی مجھے ان سے ملتے. انہوں نے کیا کہا تنزیل میں نے ایک کانسرٹ بنایا جس میں بچوں کے ساتھ جو ہے نا میں نارمل چیزیں پڑھاتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنی 7th کلاس کے بچے کو پائتھون پڑھا رہے ہیں جس کے تھرو آپ کی ویب سائٹس اور آپ کی ویب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو کہ آنے کہہ رہے چیز امپورٹنٹ یہ, میرا بچہ کیا جانے گا سائن تھیٹا ٹینجن تھیٹا کاس تھیٹا کی ویلیو نکالنے کے بعد میرا بچہ کہاں پہنچے گا. ہاں وہ بچے کے لیے فائدہ مند ہے, بٹ صرف اس کو آپ نے نالج دے دی. اگر اس نے میتھمیٹکس کے اندر جانا ہے, آپ نے 2 میتھائل پروپین کی ایگزامپل دے دی جس بچے نے کیمسٹری میں جانا ہے, میں کیوں اس بچے کو اس کے اندر ایکسل اتنا کرا دوں کہ بعد میں جا کے وہ بچہ بی بی اے کرتا ہے, ایم بی اے کرتا ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس کہیں بھی اسکوپ نہیں ہے. آپ نے انٹرنیشنلی بھی, میں یو کے پہلے تو ڈیٹرمن کرنا ہوگا, آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے. وہ بچہ جو یو کے پاکستان سے باہر کی کنٹریز میں جو بچہ جاتا ہے اس کو ہوم ورک نہیں ملتا. وہ بچہ صبح جاتا ہے 4 بجے تک رہتا ہے اسکول میں اور اس کے بعد ہوم ورک نہیں ملتا اس کو. ہمارے یہاں پہ بچہ اتنا بڑا بیگ لے کے جاتا ہے. اچھا آپ کبھی سوچے تو اس بیگ کا ایک الگ مافیا چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کتابوں کا الگ چل رہا ہوگا کیونکہ بچہ جائے گا. میں یہاں تک ایک چھوٹی سی ایک نے کہا کہ یار میرا بچے کا اسکول نا 2 بجنا رہتا ہے تو یہ بوٹل چھوٹی والی نہیں ہے بڑی, تو آپ پانی کی واٹر بوٹل تک کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ تو آپ نے پہلے میری مدر یہ بتاتی تھی, پہلے اسکولز میں دودھ ملا کرتے تھے بچوں کو دودھ پینے کے لیے, بسکٹس ملا کرتے تھے. اب یہ ہم سے سینئر ہیں, میں یہ میری مدر اور میرے پیرنٹس بتائیں پہلے اسکول میں, میں کہتا ہوں یہ کون سے اسکول تھے جہاں دودھ مل رہا تھا بسکٹ مل رہے تھے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو, یہاں پہ سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے, اب آخری چند لمحات ہیں, میں چاہوں گا اس کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے. اختر آرائیں صاحب تشریف فرمائیں اور ان سے ہم بات کریں گے. اختر بھائی فرمائیے, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, جی میں چاہوں گا اس کو کنکلوڈ کیجیے. ایکچولی سر نے ایک بات کی تھی وقفے سے پہلے, جو ٹیکنالوجی کی کہ 7 کلاس میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کافی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آپ کو پتہ ہے آج بھی جو 9 میٹرک کا کمپیوٹر گروپ ہے اس کے اندر وہ, میں تو اب ایکسپائرڈ ورڈ یوز کروں کہ وہ پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے جس کے پرنٹ آؤٹ ڈاٹ میٹک پہ لیتے ہیں اور وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم وہ پروگرامنگ پڑھا رہے ہیں جو کئی سال 1 دہائی پہلے ختم ہو گئی. 1 دہائی پہلے ختم. بات یہ ہے کہ ہم اگر ایسا ہمارا تعلیمی نظام ہوگا تو پھر کیا ہوگا. جیسے ہمارے ایجوکیشن سسٹم, ہمارے کافی ایسے اسکولس ہیں جو فیڈریشن کے اس میں آتے ہیں, اور ہمارے نیو جنریشن اسکولنگ سسٹمس کے اندر ہم باقاعدہ کلاس روم میں ٹیکنالوجی لے کر گئے ہیں. ہر کلاس روم کے اندر یعنی 4-5 ہزار فیس کے اندر ہم اچھی خاصی یعنی کہ اسمارٹ بورڈ لگائے ہوئے ہیں, اور وہاں پر ویڈیو لیسنس موجود ہیں, LMS موجود ہیں. بچوں کو کمپیوٹر سائنس وہ پڑھائی جا رہی ہے جس میں باقاعدہ پروگرامنگ شروع ہو چکی ہے, کیونکہ ہم نے ایجوکیشن فار دا فیوچر دینی ہے. ہم نے ان معماروں کو تیار کرنا ہے کہ کل جو ہے وہ بیٹھ کے فیوچر میں 2030 میں اگر وہ گریجویشن کرتے ہیں یا 2030 میں وہ سیکنڈ ایئر کرتے ہیں تو پروفیشنل لائف میں انٹر ہوں تو وہ یہ چیزیں ان کے لیے ایسی ہوں کہ پرائمری سے ہم سیکھ کر آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو جب ہماری قوم کو موبائل فون پر یا انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی یوز کرانے کے لگا دیا گیا ہے تو ایسے بچے ٹک ٹاک ہی بنائیں گے, پب جی بنائیں گے, معذرت کے ساتھ برانڈ نیم ہے, وہ بیٹھ کے ویسٹیج آف ٹائم کریں گے. اگر ہم شروع سے ہی ٹیکنالوجی پری پرائمری سے ہی
कोशिश करके हम क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे, अगर हमारा ख्वाब डिजिटल पाकिस्तान है, अगर हमारा ख्वाब पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, तो हमें ये करना होगा। हमें अपने बच्चों को ये तालीमी मकासद के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, जो कि हमारे न्यू जनरेशन स्कूलिंग सिस्टम ऐसे हैं, जैसे सर ने एक एग्जांपल दी कि जो हम बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें करा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर है तो तालीम है, अगर प्राइवेट सेक्टर को माइनस कर दिया, गला दबा दिया, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अख्तर आरई साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तंजील अब्दुर्रऊफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ शामिल गुफ्तगू रहे और एक बड़े आम मौजू के ऊपर आज हमने गुफ्तगू की है तालीम के हवाले से। और कोशिश यही रहती है कि तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में बात की जाए। जैसे मैं आगाज़ में भी इसका तस्करा कर चुका हूँ और बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जो तालीमी निज़ाम है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आगे इन तमाम मामलात पर मज़ीद बात की जाए। इजाज़त लेने का आपसे वक्त है, कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।